السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، گزشتہ ہفتے جہاں پر میری گفتگو ختم ہوئی تھی وہیں سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. گفتگو یہ چل رہی تھی، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ساری انسانیت کا اتفاق ہے. ساری انسانیت اس بات کو مانتی ہے کہ سب کو مرنا ہے. کوئی ہمیشہ زندہ نہیں رہے گا. ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کے علاوہ دنیا کی ہر ایک مخلوق یہ فانی ہے، اس کو فنا ہونا ہے، جہاں کو ختم ہونا ہے. کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی صورت میں اپنی گفتگو اس کو ختم ہونا ہے. جب یہ بات حقیقت ہے، مسلم ہے موت، لیکن ہماری زندگی، ہماری طرز زندگی، انسانیت کا اتفاق اور ہمارا لائف اسٹائل، ساری جینے کا طریقہ اس بات کو مانتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمیں مرنا نہ ہو. کوئی ہمیشہ اپنی موت کو بالکل بھول چکے ہوں، ہمیشہ موت بالکل یاد نہ ہو، ہمیشہ حالانکہ رہنے والا آزو بازو کی جو چیزیں ہیں، جو مخلوق ہے، رہنے والا آس پاس کی جو مخلوق ہے، خشکی اور تری پر رہنے والی مخلوق، دنیا کی ہر بری اور بحری مخلوق یہ فانی ہے. چرند پرند درند نباتات، حیوانات، جمادات، کسی نہ کسی شکل میں کسی ہم کو اشارہ کرتے ہیں، یہ سب ہم کو نصیحت کرتے ہیں، یہ سب ہم کو عبرت دیتے ہیں کہ ہم کو بھی مرنا ہے، ہمیں بھی ایک دن جانا ہے. جیسے کہ ایک پودا ہے، پودا ہمارا لائف جب پھلتا ہے، پھولتا ہے، تناور درخت بنتا ہے، اس کے اندر ٹہنیاں آتی ہیں اور اس کے اندر پھل آتے ہیں، پھول آتے ہیں. لیکن ایک وقت درخت پر اور پودے پر ایسا آتا ہے کہ لوگ اس کو کاٹ کر اس کی لکڑیوں کو جلا دیتے ہیں، یا یہ کہ اس لکڑی کا فرنیچر وغیرہ بنا لیتے ہیں. تو درخت ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، ہمیں نصیحت کرتا ہے، ہمیں عبرت دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دیکھو ہم تو ایک بے جان مخلوق ہیں اور ہم تو نباتات ہیں، جمادات ہیں. یہ سب ہمیں بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، ہم انسان نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا وقت آ گیا ہے. لوگوں نے ہمیں چیر ڈالا ہے، لوگوں نے ہمیں کاٹ ڈالا ہے، کوئی فرنیچر بنا لیا ہے اور کسی نے ہمیں جلا دیا ہے. تو اے انسانوں، تمہیں بھی سمجھنا چاہیے، تمہیں بھی نصیحت لینی چاہیے، تمہیں بھی عبرت لینی چاہیے کہ تمہارا بھی ایک دن انت ہوگا، تم پر بھی موت آئے گی اور تمہارا بھی لیکن ایک اختتام کا وقت آئے گا. لہٰذا مرنے کی تیاری کرو، موت کو یاد رکھو. کو جلا دیتے ہیں. اس لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 تاکید کا استعمال کیا، تاکیدات در تاکید استعمال کیا اور کہا ثم انکم بعد ذالک لمیتون. ہم تو نباتات کہ لوگوں ضرور بھی ضرور تم کو مرنا ہوگا، تم ضرور مرو گے،
لیکن اپنی موت کو یاد رکھو، لوگوں نے بھولو نہیں۔ حالانکہ موت ایک ایسی چیز ہے، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ ساری انسانیت اس پر اتفاق رکھتی ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے جملے کے اندر 4 تاکید کا استعمال کر کے سمجھا رہا ہے کہ انسانی زندگی، ہماری اور آپ کی زندگی ایسی گزر رہی ہے کہ زندگی کے رنگ ڈھنگ، چال چلن، طور طریق سے کہیں محسوس نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے، قرآن کریم کی کہیں سے جھلکتا نہیں ہے، ٹپکتا نہیں ہے کہ ہمیں مرنا ہے۔ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہمارے پاس پلاننگ 100 سال کی ہوتی ہے، 60 سال کی، 70 سال کی منصوبے بندی ہوتی ہے۔ ہم اپنے پوتے کی زندگی ڈیزائن کرتے ہیں، اس کے پلاننگ کرتے ہیں کہ میرا پوتا کیسے زندہ رہے گا، اس کو معیشت میں کیا کیا چیزیں ضرورت کی ہے، اس کو ہم تیار کر کے رکھتے ہیں، لیکن یہاں پل کی خبر نہیں۔ موت ایسی ہے کہ آدمی کتنی قریب ہے موت اس سے، ہماری اور آپ کی زندگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے رشتہ دار سے ملتا ہے، سو کر اٹھتا ہے، لوگوں سے ملاقات کرتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ موت اس کے جوتے اور تسمے میں، جو جوتے کا تسمہ ہوتا ہے، یعنی جوتے کے نیچے کا جو تلیا ہوتا ہے، جتنا جوتے کا تلیا اور تسمہ جوتے سے قریب ہے، اتنا ہی موت اس کی زندگی سے قریب ہے۔ 70 سال ایسا ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم اپنے کہ مجھے زندگی ڈیزائن کرتے ہیں، میری نصیحت کے لیے کرتے ہیں کہ میری عبرت کے لیے موت ہی کافی ہے، یعنی موت کا آنا اور جانا، انسان کا مرنا اور جینا۔ جب انسان مرتا ہے اور مرنے کی جو کیفیت ہے، مرنے کا جو منظر ہے، مرنے کے بعد کا جو عالم ہے اور مرنے کے بعد کے جو مناظر ہیں، وہی میرے لیے عبرت کے لیے کافی ہے۔ الگ سے مجھے کسی نصیحت کی اور عبرت کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں انسانوں کو مرتا ہوا دیکھتا ہوں، انسان جب میرے سامنے اپنا دم توڑ دے دیتا ہے، اس کی جان ختم ہو جاتی ہے، اس کی سانس بند ہو جاتی ہے، تو میرے لیے یہی نصیحت کافی ہے کہ مجھے مرنا ہے، مجھے موت کی تیاری کرنی ہے، موت اس کی زندگی سے قریب ہے، مجھے مرنے سے پہلے قبر کی تیاری کرنی ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، اتنی قریب ہے موت میری نصیحت۔ اس لیے میں نے گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے یہ بات بھی رکھی کہ ہر آدمی کی موت کا آنا اور جانا، ہر آدمی کی موت اس کے لیے عبرت ہے۔ جب انسان مرتا ہے، ہر مردہ چیخ کر چلا کر ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ جو نوبت آئی ہے، یہ جو نتیجہ میرے لیے نکلا ہے کہ میں چارپائی پر تمہارے کندھے پر سوار ہوں، تو کوئی میں نیا نویلا نہیں ہوں، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، کوئی میں اجنبی نہیں ہوں کہ جو میرے ساتھ یہ سلوک پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، نہیں، یہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا، تم آپ اپنا دیکھو۔ اس کی جان، قرآن کریم کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس کو، ہر انسان کو، ہر جاندار کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ ہم نے مرنے کے بعد کیا تیاری کی ہے، مرنے کے بعد کے لیے ہم نے کیا تیاری کیا ہے، اس کے لیے کیا پلاننگ کیا ہے، اس کے لیے کیا منصوبہ بندی کیا ہے، اس کے لیے کیا انتظام کیا ہے، اس کے لیے ہم نے کیا سامان اور توشہ تیار کیا ہے۔ نوبت آئی ہے، یہ جو میں نے کہا آپ سے کہ 100 سال کی پلاننگ اور سامان ہم تیار کر لیتے ہیں، جیسا کہ کسی شاعر نے کہا کہ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، کہ ہم 100 برس کی پلاننگ کرتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اے اللہ سے ڈرنے والوں، تقوی اختیار کرنے والوں، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، کہ 100 سال کی جو تم پلاننگ کر رہے ہو کرو، لیکن مرنے کے بعد کا سامان تم نے تیار کیا ہے کہ نہیں کیا، مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوگا، مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا حشر ہوگا، کیا سوال ہوگا، اس سوال کے ساتھ تمہارے اندر کیا تاثرات دیے جائیں گے، کیا منصوبہ بندی تم تیاری کرو، اس کے لیے کیا انتظام کیا ہے، اس لیے ہم نے کیا سامان اور توشہ قرآن کریم نے زور دے کر کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زور دے کر کہا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، کہ تم ضرور بھی ضرور مرو گے، تم پر ضرور بھی ضرور
فنائیت آئے گی، برس کی پلاننگ کرتے ہیں، موت کہتی ہے کہ انا الموت الذی افرق بین البنات والامہات، اختیار کرنے والوں، موت روزانہ انسان سے یہ اعلان کرتی ہے، ہر مخلوق سے یہ اعلان کرتی ہے کہ دیکھو میں موت ہوں، میں وہ موت ہوں جو ماں اور بیٹیوں کے درمیان جدائی پیدا کر دیتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو بیٹا اور باپ کے درمیان جدائی پیدا کرتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو بھائی اور بہن کے درمیان جدائی پیدا کرتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو رشتہ دار احباب دوست کے درمیان جدائی پیدا کر دیتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دیتی ہوں، میں وہ موت ہوں کہ جس کا مزہ ہر نفس کو، ہر جاندار کو چکھنا ہے، اور کوئی میرا مزہ چکے بغیر دنیا میں رہ نہیں سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت روزانہ۔ اب مزہ کسی کے لیے میٹھا ہوگا اور کسی کے لیے کڑوا ہوگا، موت کا مزہ تو سب کو چکھنا ہے، سب پر موت آئے گی، لیکن کسی پر موت نرمی والی آئے گی اور کسی پر موت سختی والی آئے گی، کسی پر موت میٹھا ہوگا اور کسی پر موت کڑوا ہوگا، اور کس پر میٹھا ہوگا کس پر کڑوا ہوگا۔ پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش ہو سکے، تاکہ ہمارا امتحان ہو سکے۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ جو دنیا ہے یہ تماشے کی جگہ نہیں ہے، یہ نمائش کی جگہ نہیں ہے، یہ اکڑنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دکھلاوے کی جگہ نہیں ہے، یہ عبرت کا مقام ہے، یہ نصیحت کا مقام ہے، یہ سیکھنے کا مقام ہے، یہ سنورنے کا مقام ہے، یہ اعمال کے کرنے کا مقام ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہارے ساتھ تمہاری آزمائش ہو اور اللہ یہ دیکھے کہ تم بہترین عمل کر کے آئے ہو یا نہیں، تم اچھا عمل کر کے آئے ہو یا نہیں، نبی کو مان کر آئے ہو یا نہیں، خدا کے فرمان کو مانے ہو یا نہیں، شریعت اور سنت پر چلے ہو یا نہیں۔ یہ ہماری آزمائش ہے دنیا کے اندر۔ ہم نے دنیا کو آزمائش ہو سکے، تماشا گاہ بنا دیا ہے، سیر ہو سکے، سپاٹے کی جگہ بنا دیا ہے۔ ہم نے دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے، جبکہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں ہر نفس کا، ہر انسان کا، ہر مسلمان کا امتحان ہو رہا ہے، جانچ پڑتال ہو رہا ہے، اس کی آزمائش ہو رہی ہے کہ یہ کھڑا ہے یا کھوٹا ہے، نیک عمل کرنے والا ہے یا برا عمل کرنے والا ہے، شریعت پر چلنے والا ہے یا شریعت کو توڑنے والا ہے، جنت میں جانے والا ہے یا جہنم میں جانے والا ہے، یہ اپنی جنت بنا رہا ہے یا دوزخ تیار کر رہا ہے، یہ قبر کو اپنے اوپر تنگ کر رہا ہے یا قبر کو اپنے لیے کشادہ کر رہا ہے۔ یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ، تماشا گاہ بنا دیا ہے، سیر سپاٹے کی جگہ، لیکن ہم نے ہماری زندگی میں ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم موت کو یاد بھی رکھتے ہیں، یہ دنیا موت کی ہمیں فکر بھی ہے۔ یہاں اس لیے قرآن کریم نے چار تاکید استعمال کیا، زور کے ساتھ اور کافی مضبوطی کے ساتھ یہ بات کہی کہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، کہ تم کو ضرور مرنا ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت میں کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہیں یہ گمان ہو چلا ہے، کیا تم یہ سوچتے ہو، تمہیں یہ گمان ہے کہ اللہ نے تم کو بس یہ کھانے پکانے کے لیے پیدا کر دیا، بزنس تجارت کے لیے پیدا کر دیا؟ تم جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ میرا دکان، میرا مکان، میری بیوی، میرا بچہ، میری تجارت، میرا سامان، کیا اسی لیے اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ یہ دکان، مکان، بیوی، بچہ، سامان، تجارت کے لیے پیدا نہیں کیا، تمہیں میرے پاس پھر سے واپس بلانے کے لیے پیدا کیا ہے، تمہارا حساب و کتاب ہوگا۔
تمہارے ذرے ذرے کا حساب ہوگا، پل پل کا حساب ہوگا، ایک ایک نفس کا حساب ہوگا، ایک ایک سانس کا حساب ہوگا، ایک ایک قدم کا حساب ہوگا، ایک ایک بولی کا حساب ہوگا، ایک ایک نظر کا حساب ہوگا۔ کیا تم یہ اس لیے پیدا کیا ہے تمہیں یہ گمان اور ہم بس کہ اللہ نے تم کو زندگی بس جیتے جا رہے ہیں، کے لیے پیدا کر فرمائشیں پوری کرتے جا رہے ہیں، کے لیے ڈیمانڈز پوری ہوتی جا رہی ہیں، مطالبات پورے ہوتے جا رہے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزرتی جا رہی ہے، لیکن ہمیں یہ پرواہ نہیں ہے کہ موت کب آئے گی۔ ہم نے موت کی کیا تیاری کی ہے؟ ہم نے قبر کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ کیا توشہ تیار کیا ہے؟ کیا سامان تیار کیا ہے؟ دنیا کے لیے ہم نے تو بہت سارے برانڈ بچھا رکھے ہیں، تمہیں میرے پاس دسترخوان وسیع کر دیا ہے، گھر کو وسیع کر دیا ہے، گھروں کو سجا دیا ہے، لباس پر خرچ کر رہے ہیں، حسن پر خرچ کر رہے ہیں، اور اپنی باڈی پر خرچ کر رہے ہیں، اپنے جسم پر خرچ کر رہے ہیں، اپنے گھر پر خرچ کر رہے ہیں، اپنے آل اولاد پر خرچ کر رہے ہیں، اور اپنی ہر ضروری چیز پر خرچ کر رہے ہیں، لیکن قبر کے لیے کیا خرچ کیا؟ حشر کے لیے کیا خرچ کیا؟ قبر کے لیے کوئی ڈیزائن ہے ہمارے پاس؟ کوئی ماڈل ہے ہمارے پاس؟ کوئی نمونہ ہے ہمارے پاس؟ کوئی ذخیرہ ہے ہمارے پاس؟ کوئی سامان ہے ہمارے پاس جسے ہم یہ کہہ سکیں اللہ کے پاس کہ اللہ دیکھو ہم نے قبر کے لیے یہ تیار کیا ہے، قیامت کے لیے یہ تیار کیا ہے، جنت کے لیے یہ تیار کیا ہے، ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے؟ سارے برانڈ بچھا رکھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری موت کب آئے گی؟ حسن پر خرچ کر رہے ہیں، تو صحابی نے اپنے اعتبار سے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اگر رات سو جاؤں تو صبح اٹھنے کی مجھے امید نہیں ہے، موت میرے اتنے قریب ہے۔ اور کسی صحابی نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں 4 رکعت کی نماز شروع کر دوں تو مجھے امید نہیں ہے کہ میں یہ 4 رکعت کی نماز مکمل کر سکوں یا نہ کر سکوں، بیچ میں موت آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارا گمان، یہ تمہارا خیال صحیح نہیں ہے، مجھ سے سنو، میں کہتا ہوں کہ مجھے موت کے بارے میں اتنا متفکر ہوں، اتنا فکر مند ہوں اور اتنا ڈرتا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ایک طرف سلام پھیروں تو دوسرے کی خبر نہ ہو۔ کہ یہ بتاؤ، یعنی ایسا لگتا ہے کہ دوسرے طرف سلام پھیرنے کا وقت مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا، موت ہمیں آدم کے گی، موت پکڑ لے گی۔ اس لیے قرآن کریم نے کہا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ کسی صحابی نے یاد رکھو کہ اللہ کہ تم بند قلعے میں، مضبوط قلعے میں بھی اگر بند ہو جاؤ، شروع کر دوں، لوہے کے سلاخوں سے اپنے آپ کو باندھ لو اور اپنے چاروں طرف فوج کو تیار کر کے رکھ دو اور سیکیورٹی لگا دو، باڈی گارڈ لگا دو، اور تم کو یہ لگے کہ موت کا فرشتہ ملک الموت نہیں آئے گا، تمہاری روح قبض نہیں کرے گا اور تم نہیں مرو گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ موت تو مضبوط قلعے کو توڑ کر پھاڑ کر بھی تمہارے پاس آ پہنچے گی اور تمہاری روح قبض کرے گی۔ یعنی ایسا لگتا ہے دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے موت کو چیلنج کیا، جنہوں نے یہ کہا کہ میں مرنا نہیں چاہتا ہوں، میں مروں گا نہیں، اور اس نے میڈیکل کے لیے بہت سارے ڈاکٹرز کو اپنے لیے ہائر کیا، بہت سارے نرس کو اپنے لیے ہائر کیا، دنیا کی ساری ٹیکنالوجی والی مشین جو اس کے باڈی اور اس کے فٹنس کو صحیح طریقے سے رکھے، اور اس نے خوراک کا بھی انتظام کیا، کروڑوں روپے اپنی فٹنس اور اپنی باڈی پر اس نے اس لیے خرچ کیا تاکہ اس کو موت نہ آئے، وہ مرے نہیں۔ لیکن پوری دنیا جانتی ہے، پوری دنیا اس بات کو سمجھتی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ آخر میں اس کی بھی موت آئے۔ اس کے ڈاکٹرز اس کو کام نہ آ سکے، اس کے صلاح کار اس کو کام نہ آ سکے، اس کے مشاور اور مشیر اس کو کام نہ آ سکے، اور اس کی حفاظت کرنے والے اور ٹائم پر دوا پلانے والے، پانی پلانے والے، بستر بچھانے والے، کھانا کھلانے والے، کمرہ صاف کرنے والے، کیٹانو کو مارنے والے اور کیٹانو کو جھاڑنے والے اور لیب سجانے والے اور شیشے کو جو ہے صاف رکھنے والے، کوئی اس کو کام نہیں آیا، وہ
مر گیا باڈی اور اس کے فٹنس کو صحیح طریقے تو سے رکھے، موت کو تو کوئی چیلنج ہی نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم نے جب کہہ دیا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تاکہ اس کو موت اور نہ آئے، ماضی وہ میں مرے نہیں۔ شداد نے جنت بنائی تھی، جانتی ہے پوری دنیا اور اس چیلنج بات کیا کو تھا، سمجھتی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ میں خدا ہوں، آخر میں اس کی خدا نے اگر اوپر جنت بنائی ہے تو میں بھی بنا سکتا ہوں، میرے پاس خزانہ ہے، مال ہے، دولت ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ اس نے بہت حسین جنت بنائی، کرنے والے، بہت آسائش اور آرام والی جنت بنائی۔ اپنی جنت کے اندر اس نے ہر ایک چیز رکھی، جو چیز ہو سکتی تھی اس نے رکھی، کرنے والے کیٹانو، لیکن جب وہ خود اس میں داخل ہونے لگا موت کا فرشتہ آ گیا، اور لیب سجانے اور اس نے موت کے فرشتے سے مہلت مانگی کہ بس میں اتنی محنت کر کے، میں نے اتنا پیسہ خرچ کر کے، اپنی محنت اس پر جھونک کر، اپنا مال اس پر جھونک کر میں نے اس حسین جنت کو تیار کیا ہے، کم از کم مجھے داخلے کی اجازت دے دو، اندر جانے کی اجازت دے دو، تاکہ میں ایک نظر اپنی موت کو دیکھ لوں۔ آج کل کی اگر جنت ہوتی یا آج کل کے نوجوان ہوتے تو وہ کہتے کہ اس میں جا کر مجھے ایک سیلفی لینے کی اجازت دے دو، باقی تو میں بھی مار لینا۔ میرے پاس فرشتے نے کہا کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُم کسی چیز لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ فرشتے نے نہیں کہا، قرآن نے اس کو نقل کیا ہے کہ موت متعین ہے، مقرر ہے، اس کی مقدار متعین ہے، اور جب وہ آ جاتی ہے تو آنے کے بعد نہ ایک سیکنڈ ادھر اور نہ ایک سیکنڈ ادھر، نہ پہلے کی گنجائش ہے نہ بعد کی گنجائش ہے، جہاں مقرر ہے وہیں پر موت آئے گی، میں نے جو وقت مقرر ہے وہ موت آئے گی۔ اپنی محنت اس پر جھونک کر، اور اپنا مال اس پر جھونک کر، جب کسی بندے کی روح قبض ہوتی ہے تو رشتہ دار واویلا مچاتے ہیں، روتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، بیان بازی کر کر کے روتے ہیں، بہت روتے ہیں۔ ملک الموت اس وقت جاتا نہیں ہے، ملک الموت وہیں پہ ہوتا ہے، اور ملک الموت جب انسان کے اس مناظر کو دیکھتا ہے تو وہ دل ہی دل میں کہتا ہے کہ تمہارے رونے سے ہم پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، تم جتنا چاہو آنسو بہا لو، قرآن نے جتنا رو، اپنے کلیجے کو جتنا چاک کرو، کلیجہ پیٹو، مجھ پر فرق پڑنے والا نہیں ہے، میں تو پھر آؤں گا۔ ابھی تو ایک کو مار کر گیا ہوں، اگر ضرورت پڑی تو اس میں جو مجمع میں جتنے لوگ ہیں، اگر اگلے سیکنڈ میں اس کی باری ہے تو پھر آؤں گا، پھر اس کو ماروں گا، پھر لوگ روئیں گے، پھر آؤں گا، پھر ماروں گا، ایسا کر کر کے میں سب کو ماروں گا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، ان پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ میں یہ سمجھانے چاہ رہا ہوں آپ کو کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب موت آ جاتی ہے تو پھر وہ کسی کا انتظار نہیں کرتی، اور پھر یہ نہیں دیکھتی کہ وہ کون ہے، کون صاحب ہیں، بڑے صاحب ہیں کہ چھوٹے صاحب ہیں، اور کہاں کے صاحب ہیں، اور کیسے صاحب ہیں، اور کون سے سردار ہیں، اور کون سا ٹھیلا چلانے والا ہے۔ موت یہ سب کچھ نہیں دیکھتا، نہ کسی کا بینک بیلنس دیکھتا ہے، اور نہ کسی کا بوریا بستر دیکھتا ہے، بس موت فکس ہے، مقرر ہے، تو آنی ہے اور آ کر رہے گی، پھر اس کو مہلت نہیں ملتی ہے۔ اگر ضرورت پڑی تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو، پھر لوگ روئیں گے، عقل مند بنو، نادانی والی زندگی مت گزارو، بے وقوفی والی زندگی مت گزارو، اور غفلت کے ساتھ زندگی مت گزارو۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی پر بھی آ سکتی ہے، موت کو یاد رکھو۔ جب موت آ جاتی ہے میں نے ایک حدیث آپ کو گزشتہ ہفتے سنائی تھی کہ آدمی کو قبرستان کثرت سے جانا چاہیے، بڑے صاحب ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ریزن بتایا کہ قبرستان کثرت سے جاؤ گے تو قبر یاد رہے گا، موت یاد رہے گی، مرنا یاد رہے گا، اور جب آدمی کو اپنا مرنا یاد رہتا ہے تو زندہ رہنا یاد رہتا ہے۔ یعنی جس کو یہ معلوم ہو جائے کہ مرنا کیسے ہے تو پھر اس کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ زندگی گزارنا کیسے ہے، مہلت نہیں ملتی ہے۔ جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ مرنا ہے اور مرنا کیسے ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا اور مرنے کے ساتھ کیا حشر ہوگا، تو پھر وہ لاپرواہ ہوتا ہے، لاؤبالی پن کی طرح زندگی گزارتا ہے، اور گواروں کی طرح زندگی گزارتا ہے، اور غفلت میں زندگی گزارتا ہے، سو کر زندگی گزارتا ہے۔ ایک اس کا روٹین ورک ہے، دنیا دارانہ ورک ہے، دنیا میں لگ کر، دنیا میں اپنی صلاحیتوں کو لگا کر، اپنی ساری چیزوں کو جھونک کر یہ بھول جاتا ہے کہ جس خدا نے
پیدا کیا ہے وہی خدا ایک دن مارے گا اور مارنے کے بعد پھر اٹھائے گا، پھر پوچھے گا کہ ہم نے تم کو زندگی دی ہے، ہم نے تم کو صحت دی ہے، ہم نے تم کو بیوی دی ہے، ہم نے تم کو بچہ دیا، ہم نے تم کو مال دیا، ہم نے تم کو دولت دی، ہم نے تم کو دنیا کی آرائش دی، آسائش دی، نعمتوں سے بھر دیا، سب کچھ کیا، لیکن تم نے میرے لیے کیا کیا؟ یہ بتاؤ، حساب دو، ذرے ذرے کا حساب دو، پل پل کا حساب دو، سانس سانس کا حساب دو، ایک ایک بولی کا حساب دو، ایک ایک پل اور ایک ایک چیز کا حساب دو۔ اور غفلت میں زندگی یہ اسی وقت ہوگا جب کہ ہم موت کو یاد رکھیں گے، قبر کو یاد رکھیں گے، مردے سے سبق لیں گے، مردے سے سیکھیں گے، عبرت لیں گے کہ آج تو یہ مر گیا ہے اور کل ہمیں مرنا ہے، یہ بیچارہ جیسے تیسے چلا گیا، اب ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری زندگی میں کیا چل رہا ہے، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، اور پھر یہ دیکھیں کہ 60-70 سال گزر گیا، بیوی دی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، بچہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ملک الموت سے یہ کہا کہ دیکھو آنے سے پہلے جو ایک میسج کر دیا کرو، واٹس ایپ کر دیا کرو، ایک میسج، یعنی اس زمانے کے حساب سے لوگوں کو آگاہ کر دیا کرو کہ میں آ رہا ہوں، ذرے ذرے کا میں تمہاری روح قبض کرنے آ رہا ہوں۔ ملک الموت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آنے سے پہلے جب تم انسان کی روح قبض کرنے آتے ہو تو ایک ٹیکسٹ کر دیا کرو، ایک میسج دے دیا کرو کہ میں آ رہا ہوں۔ ملک الموت نے جواب دیا عبرت لیں گے کہ آج تو اس کے پاس میسج آ جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ بھولا ہوا ہوتا ہے، اس کے پاس پیغام آ جاتا ہے پھر بھی وہ بھولا ہوا ہوتا ہے، اور اس نے ملک الموت نے یہ کہا کہ کسی کے بال سفید ہو گئے، کسی کے دانت جھڑ گئے، اور کسی کے چہرے پر جھریاں پڑ گئی، کسی کی بینائی ختم ہونے لگی، کسی کی سنائی کم ہونے لگی، اور کسی کے اندر کمزوری آنے لگی۔ یہ سب علامت ہے، پیغام ہے، میسج ہے کہ اس کو مرنا ہے، مرنا قریب ہے۔ آپ اس کی موت جو ہے ایک پیر قبر کے اندر ہے، لیکن پھر بھی وہ سدھرنے کا نام نہیں لیتا ہے، پھر بھی وہ موت کو یاد نہیں کرتا ہے۔ تو اب اس آنے سے پہلے جب تم انسان نوجوانوں کی اچانک سی موت ہوتی ہے تو الگ سی بات ہے، وہ تو ہونی ہے، لیکن جو 60-70 سال گزار دیے، جن کے بال سفید ہو رہے ہیں، جن کی بینائی کمزور ہو رہی ہے، اور جو سن کم پا رہے ہیں، جو سن نہیں پا رہے ہیں صحیح سے، اور چہرے پر جھریاں پڑ رہی ہے، چمڑے سکڑ گئے ہیں، ایسے لوگ بھی تو قبر کو یاد نہیں کر رہے، ایسے لوگ بھی تو موت کو یاد نہیں کر رہے، ایسے لوگوں کو بھی تو نہیں پتا چل رہا کہ مرنا ہے۔ چہرے پر جھریاں پڑ گئی، اس لیے میرے بھائی یہ 4 دن کی زندگی ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے قبر ایک اندھیری کوٹری ہے، سب اندھیر تاریک کوٹری ہے، اس کو اگر روشن کرنا ہے، اس کو اگر جلا بخشنا ہے، اس میں اگر روشنی ڈالنی ہے۔ آدمی جب اندھیرے میں ہوتا ہے تو ڈرا ہوتا ہے، سہما ہوتا ہے، راستہ بھولتا ہے، بھٹکتا ہے، ٹکریں کھاتا ہے۔ تو قبر کی اندھیری کو اگر ختم کرنی ہے تو اس کو ایمان اور اعمال کے ساتھ روشن کرنا ہوگا، ایمان کی روشنی سے، اعمال کی روشنی سے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ نکاح کی آیت ہے، نکاح میں آدمی خطیب خطبے میں پڑھتا ہے پہلی آیت، دوسری آیت کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ کہ ایمان والو، حدیث کے اندر آتا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ کیسا ڈرنے کا حق ہے؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ پوری شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس چھوٹے سے ٹکڑے میں سمجھا دی، جب اندھیرے پوری زندگی کا خلاصہ اس چھوٹے سے ٹکڑے میں، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ دیکھو اندھیری کو اگر تم چاہے جو کرو تو اس کو ایمان، تم جیسی زندگی گزارو، تم کو جو کرنا ہے کرو، ایمان کی روشنی وانتم مسلمون، لیکن مرنا اسلام پر، قرآن کریم مرنا ایمان پر۔ ہم تمہاری زندگی چھوڑ دیتے ہیں تمہارے اوپر، تمہاری زندگی آزمائش ہے، امتحان ہے،
عبرت ہے، جیسی گزارنی ہے گزارو، منمانی کرو، رب کی مانو، اپنی مانو، نفس کی مانو، شہوت کی مانو، جس کی ماننا ہے مانو، لیکن یاد رکھو وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مسلمان ہو کر مرنا، ایمان کے ساتھ مرنا۔ اللہ سے ڈرو، اگر ایمان اور اسلام کے ساتھ تم نہیں مرے تو اب ہمارا کھیل شروع ہوگا یہاں سے، تب ہم بتائیں گے۔ ابھی تک تو ڈھیل دیا ہوا تھا، 60 70 سال 80 سال 90 سال تم اپنی منمانی گا رہے تھے، گن میں جیے جا رہے تھے، لیکن اگر اسلام والی موت نہیں آئی، ایمان والی موت نہیں آئی، کلمے والی موت نہیں آئی، شہادت والی موت نہیں آئی، تو پھر تمہاری قبر بھی تنگ ہوگی، حشر کے اندر بھی تمہارا برا حال کر دوں گا۔ جیسی زندگی گزارو، تم کو جو یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اس چھوٹی سی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ دیکھو فیصلہ تو مرنے پر ہوگا، الاعتبار بالخواتم، تمہاری زندگی کہ آزمائش اعتبار خاتمے کا ہے۔ ایک آدمی زناکار ہے، بدکار ہے، رشوت خور ہے، گنہگار ہے، جھوٹا ہے، شرابی ہے، ملعون ہے، مردود ہے، بہت سارا گناہ کیا ہوا ہے، باغی ہے، مسلمان ہو کر مرنا، لیکن توبہ اگر اس نے کر لیا مرنے سے پہلے اور کلمہ پڑھ کر مر گیا، قرآن پڑھ کر مر گیا، اللہ اللہ کرتے مر گیا، اس کے سارے پاپ دھل گئے اور وہ مسلمان ہو کر مرا ہے اور وہ مومن ہو کر مرا ہے، وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اللہ کے نزدیک کامیاب ہے، کیونکہ اعتبار خاتمے کا ہے۔ لیکن اگر اسلام والی اور ایک آدمی عابد ہے، زاہد ہے، بہت نمازی ہے، بہت متقی ہے، بہت پرہیزگار ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ اللہ میاں کی گائے ہے، یہ تو فرشتہ ہے، یہ ولی ہے، لیکن مر رہا ہے تو گالی بکتے ہوئے مر رہا ہے، مر رہا ہے تو سنگنگ کرتے ہوئے مر رہا ہے، مر رہا ہے تو کسی دنیا دار اور کسی خباثت والے کاموں میں، گناہ والے کام کرتے ہوئے مر رہا ہے، تو اس کا شمار گناہ کرنے والوں میں ہوگا، عاصی میں ہوگا، نافرمان میں ہوگا، اور اس کا شمار فاسق اور فاجر میں ہوگا۔ شرابی ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو مردود ہے، اور یہ شمار مت کرنا کیا رہے ٹھیک ہے، جب قرآن ہی کہتا ہے کہ اعتبار خاتمے کا ہے، مرنے کے وقت دیکھا جائے گا، اس وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا، سارے گناہ سارے پاپ دھل جائیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دوسری حدیث کے اندر تنبیہ فرمایا کہ کما تحیون کما تموتون، یہ جو تم خوش فہمی پالے ہوئے ہو کہ ٹھیک ہے شراب پیتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، بے نمازی رہتے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، شریعت کو چھوڑتے ہیں، گانا سنتے ہیں، ڈسکو کرتے ہیں، منمانی زندگی گزارتے ہیں، شیطانی زندگی گزارتے ہیں، بیمانی والی زندگی گزارتے ہیں، نفسانی والی زندگی گزارتے ہیں، لیکن جب موت آئے گی تو مدینہ چلے جائیں گے اور موت آئے گی تو کلمہ پڑھ لیں گے، ہو جائیں گے مسلمان، سارے گناہ دھل جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیمانہ دیا کہ کما تحیون کما تموتون، یہ یاد رکھو کہ تم جیسی زندگی گزارو گے موت تمہاری ویسی ہی آئے گی، ایسا نہیں ہے کہ تم ماڈل بن کے زندگی گزارو گے اور صوفی والی موت ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ صوفی کو صوفی والی موت، میٹھے کو میٹھے والی موت، اور کھارے کو کھارے والی موت، بدنام کو بدنامی والی موت، نامور کو نام والی موت، ایمان والوں کو ایمان والی موت، بیمان کو بیمان والی موت، یہی ریت ہے، یہی رواج ہے، یہی طریقہ ہے، یہی سنت ہے اور یہی مشاہدہ ہے، یہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ شریعت کو چھوڑتے ہیں، آپ گانا سنتے ہیں، دیکھتے ہوں گے ڈسکو کہ جو کرتے ہیں، گانا سننے کا عادی ہے وہ اپنے آخری وقت میں یہ کہے گا کہ گانا بجا دو، والی زندگی گزارتے ہیں، اور جو بیڑی پینے کا عادی ہے وہ آخری وقت میں کہے گا کہ بیڑی دلا دو۔ جو جس چیز کا عادی ہوگا، جو گالی دینے کا عادی ہوگا، دھل جائیں گے، وہ آخری ٹائم میں گالی بکے گا، یہ پیمانہ دیا، جو ظلم کرنے کا عادی ہوگا وہ آخری ٹائم میں ظلم کرے گا، لیکن جو نماز پڑھنے کا عادی ہوگا نماز میں اس کی موت ہوگی، جو قرآن پڑھنے کا عادی ہوگا قرآن پڑھتے ہوئے اس کی موت ہوگی، جو نیک کام کرنے کا عادی ہوگا نیک کام کرتے ہوئے اس کی موت ہوگی، جو ایمان والا ہوگا وہ ایمان کے ساتھ مرے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلیئر کر دیا۔ ایک طرف تو یہ مسئلہ ہے کہ اعتبار خاتمے کا ہے، جیسا مرے گا ویسا ہی اٹھے گا اور ویسا ہی اس کے ساتھ حشر کیا جائے گا، لیکن دوسری طرف یہ بتایا کہ جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ویسے ہی قبر سے تم اٹھائے جاؤ۔
تو قرآن کریم کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور مرنا نہیں، جو ظلم مرنا نہیں مگر مسلمان ہو کر، آخری ٹائم میں یعنی شرط ہے اگر تم کو مرنا ہے تو مسلمان ہو کر مرو، ورنہ جس زندگی سے تم تباہ تھے، آدمی کبھی کبھار دنیاوی زندگی سے عاجز ہو جاتا ہے، جب اس کی زندگی میں تنگی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، تو وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ اس سے اچھی تو موت ہے، آدمی مر جائے، ایسی زندگی گزارنے سے اچھی تو موت ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس زندگی سے تم تباہ تھے، لیکن اگر تمہاری موت اسلام پر نہیں ہوئی، تمہاری موت مسلمان ہو کر نہیں ہوئی، تو آنا مت میرے پاس، وہ آ گئے تو اس زندگی سے بدتر تمہاری زندگی ہوگی، قبر اس سے بھی بدتر ہوگی، اور قیامت اس سے بھی بدتر ہوگا، وہ تم برداشت نہیں کر سکتے، وہاں کی سختیوں کو، وہاں کے عذاب کو، وہاں کے خوفناکیوں کو، وہاں کے ہولناکیوں کو، وہاں کے عذاب کو تم برداشت نہیں کر سکتے، وہاں کے آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کہ جس آگ کو انسان کے ایندھن سے سلگایا گیا ہے، دنیاوی زندگی سے پتھر سے سلگایا گیا ہے، جب اس آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، پریشانی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے میں آپ کو آدمی مر جائے ایک ایسی زندگی گزارنے سے نصیحت کی باتیں جو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام قرطبی تفسیر قرطبی کے اندر لکھتے ہیں، اس بات کو رکھ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ جو آدمی موت کو یاد رکھتا ہے اس کو 3 فائدے ہوتے ہیں، موت کو یاد رکھنے والا اور اس کو 3 فائدے، پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق ملتی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، توبہ کی توفیق کا ملنا۔ آدمی بغیر توبہ کے مر جاتا ہے، لیکن جس کو توبہ کی توفیق مل گئی، گناہ اس نے کر لیا، توبہ سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو جو موت کو یاد رکھتا ہے اس کو توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ میں نے آپ سے یہ کہا کہ موت اگر یاد رکھنا ہے تو قبرستان کثرت سے جائے، اور پھر دوسری چیز کہ جو موت کو یاد رکھتا ہے وہ مختصر زندگی پر قانع اور صابر ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی زندگی میں جتنی چیزیں اس کو دے دیتا ہے وہ اسی پر صبر اور قناعت کر لیتا ہے۔ تیسری چیز، تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو موت کو یاد رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو عبادت میں نشاط، انبساط، سرور اور خوشی اور چستی پیدا کر دیتا ہے، یعنی عبادت میں اس کو تھکن نہیں ہوتی، عبادت میں تھکاؤ نہیں ہوتا، عبادت سے اکتاتا نہیں ہے، عبادت سے دل اچاٹ نہیں ہوتا ہے، جتنی عبادت کرتا ہے اتنا ہی اس کو مزہ آتا ہے، اتنی ہی وہ اپنی عبادت کو بڑھاتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اگر ہم صرف موت کو یاد رکھتے ہیں، اور موت کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم بستر پر سوتے ہیں تو سونے سے پہلے اپنے زندگی کے خاکے پر نظر ڈالیں، اپنا محاسبہ کریں کہ میں جب فجر میں اٹھا تھا، ابھی عشاء کا وقت ہے، فجر سے لے کر عشاء تک میں نے کتنے کام ایسے کیے جس سے قبر ہماری آسان ہو رہی ہے، اور میں نے کتنے کام ایسے کیے جس سے میری قبر مشکل ہو رہی ہے، اور جس سے قبر آسان ہو رہی ہے اللہ کا شکر ادا کریں، جس سے قبر مشکل ہو رہی ہے توبہ کریں کہ اللہ پھر جب میں صبح اٹھوں گا تو ایسے کام نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے۔ انشاءاللہ موت کی یاد تازہ ہوتی رہے گی اور یہ نعمتوں سے ہم لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔